بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہت سارے مومنین رابطہ کر کے یہ کوشچن کرتے ہیں کہ کیا دوسرے کے بچے کو گود لینا جائز ہے یا نہیں۔ بہت سارے لوگوں کے جب اولاد ان کی نہیں ہوتی اور کوئی دوسری مثلا شادی وغیرہ کے چانسز بھی نہیں ہوتے تو سوچتے ہیں کہ کسی کا بچہ لے لیں۔ تو اسلام میں اس کا کیا حکم ہے؟ گود میں بچہ لیا جا سکتا ہے یا نہیں لیا جا سکتا؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ بچہ لینا ایک طریقے سے جائز ہے اور ایک طریقے سے حرام ہے۔ اگر آپ بچے کو صرف اس حد تک لیتے ہیں کہ اس کی باپ کی اجازت سے، دادے کی اجازت سے آپ بچے کو لیتے ہیں، ماں کی اجازت سے، یعنی جن کا حق حضانہ جس کو کہا جاتا ہے، ماں باپ اگر وہ نہ ہوں تو مثلا دادے کا حق ہوتا ہے، ان کی اجازت سے آپ لیتے ہیں بچے کو اور پرورش کرتے ہیں، اس پہ خرچ کرتے ہیں، اس کو پڑھاتے ہیں۔ جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر آپ گھر میں خیال رکھتے ہیں کہ وہ مثلا آپ کی بیگم کا بیٹا نہیں ہے، بیٹے والا یعنی محرمیت والا رشتہ نہیں ہوتا۔ اگر خالہ ہو یا مثلا پھوپھو ہو تو پھر تو ویسے پردہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کی بیگم کا وہ نہیں لگتا اس طرح رشتہ دار تو وہ مثلا اس سے شرعی پردہ بھی کرتی ہے، اور کل میراث میں بھی وہ مثلا اپنے ماں باپ سے حصہ پاتا ہے، آپ سے نہیں لیتا ہے۔ اگر اس طریقے سے ہے تو حرج نہیں ہے، صرف آپ پرورش کرتے ہیں اس کی۔ لیکن دوسرا طریقہ کہ جو حرام ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس بچے کو اپنے نام پہ کروائیں، بے فارم اس کا آپ کے نام پہ ہو، اس کا کل شناختی کارڈ بھی آپ کے نام پہ بنے، پاسپورٹ بھی، اور جیسے اپنا بیٹا ہوتا ہے بلایا بھی آپ کے نام سے جاتا ہے کہ فلاں کا بیٹا ہے، اور بڑا ہو کر جو ہے وہ پھر پردہ وغیرہ بھی نہیں کرتا ہے اور میراث بھی وہ لیتا ہے۔ تو یہ حرام ہے، بلکہ ایک حرام نہیں، اس میں کئی حرام ہیں۔ پہلا حرام یہی ہے کہ آپ اپنے طرف اس کو نسبت دیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ حرام ہے، لکھوانا اپنے نام پر یہ حرام ہے۔ پھر جب بڑا ہوگا اور جیسے پردہ شرعاً واجب تھا وہ نہیں کرے گا تو وہ حرام ہوگا۔ پھر وہ کل آپ کی میراث کا مستحق نہیں تھا اور وہ لے گا، کسی اور کا حق تھا آپ کی میراث، یا آپ سے وہ پہلے دنیا سے جاتا ہے اور آپ اس کی میراث لیتے ہیں جبکہ اس کے حقیقی وارث اور تھے، وہ انہوں نے لینی تھی، تو یہ بھی ایک حرام ہوگا۔ امیر شام پر جو سب سے بڑے ملاحظات اور مواخذات اعتراضات ہیں، ان میں سے ایک بڑا اعتراض یہی ہے کہ اس نے اسلام میں یہ بدعت ایجاد کی کہ کسی اور کے بیٹے کو اور کی طرف نسبت دی۔ زیاد ابن ابی جو ہے اس کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے کہا کہ تو میرے باپ ابو سفیان کا بیٹا ہے۔ تو اس پر تمام مسلمانوں نے اعتراض کیا کہ یہ اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ کیوں حرام ہے؟ کیا دلیل ہے اس پر؟ قرآن مجید کی آیات ہیں، روایات بھی ہیں۔ قرآن مجید کی آیات، ان میں سے مثلا سورہ احزاب کی آیت نمبر 4 اور 5 میں یہ تذکرہ ہے، وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور جن کو تم اپنا پالتو بیٹا بناتے ہو، اللہ نے انہیں تمہارا بیٹا نہیں بنایا۔ یہ نص قرآنی ہے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارا اپنا قول ہے جو تم اپنے زبانوں سے، اپنے منہ سے نکالتے ہو۔ واللہ یقول الحق، جبکہ اللہ حق کہتا ہے، وہو یہدی السبیل، اور وہ صحیح راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ کیا صحیح راستہ ہے اس کو پھر بیان کیا، ادعوہم لآبائہم، ان کو اپنے باپ کے نام سے پکارو، بے شک آپ پالیں لیکن کہیں کہ آپ اے زید کا بیٹا، اپنا نام نہ دے، جو حقیقی باپ ہے کہو زید کا بیٹا۔ اس کا بے فارم بنانا ہے تو اس کے اپنے باپ کے نام پہ ہو، شناختی کارڈ ہو، تو اسی طرح۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اب بعض دفعہ ہسپتال سے بچہ لیا جاتا ہے اور باپ کا پتہ نہیں ہوتا، اس صورت میں بھی قرآن نے اجازت نہیں دی کہ آپ اپنے ساتھ اس کو لگائیں۔ اگر آپ ان کے آبا کا نام نہیں جانتے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں، انہیں کہو بھائی جان یا دینی بھائی مثلا، یا دوست، وَمَوَالِيكُمْ تمہارے دوست ہیں۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ، جو غلطیاں پہلے کر چکے ہو اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن جو اب تم جان بوجھ کر کو کرو گے تو یہ گناہ کرو گے۔ تو اس لیے یہ گناہ سے شمار کیا گیا ہے کہ کسی کے بچے کو اپنے نام پر جو ہے وہ لکھوایا جائے۔
یہ وہ رسم ہے جو زمانہ جاہلیت میں تھی اور اسلام نے اس کو توڑا. یہ پرانی رسم ہے، کسی کے بیٹے کو لے کر اپنا بیٹا بنانا، اپنا بیٹا بلانا، اپنے بیٹے کی جگہ اس کو قرار دینا. یہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی طرف دعوت دی تو زید بن حارثہ جو کہ غلام تھا وہ بھی اسلام لے آیا. اس کا باپ جو ہے ایک دفعہ مکہ آیا اور زید بن حارثہ کو کہا کہ آپ میرے ساتھ چلو، تو زید نے انکار کر دیا، حالانکہ اللہ کے رسول نے اس کو غلامی سے آزاد کر دیا تھا، غلام تھا، یہ آزاد کر دیا تھا، تو اس نے جانے سے انکار کر دیا. تو وہاں اس نے اعلان کیا کہ آج کے بعد یہ میرا بیٹا نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زید میرا بیٹا ہے، اس مجبوری سے، تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں تو اب بغیر باپ کے ہوں. لیکن ایک ٹائم ایسا آیا کہ اللہ کے رسول نے زید کی شادی کی، اور جب وہ شادی زینب بنت جحش کے ساتھ شادی کی اور نہیں چلی شادی، تو اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے زید کی بیوی سے شادی کی، اس سے جب طلاق ہو گئی اور عدت ہو گئی. جبکہ زمانے جاہلیت میں یہ تھا کہ یہ بیٹا ہے اور بیٹے کی بیوی سے شادی نہیں ہو سکتی. تو اللہ کے رسول نے کسی کے اعتراض، کسی معاشرتی زمانے جاہلیت کی معاشرتی روایت کا پاس نہ کرتے ہوئے، اس رسم کو توڑتے ہوئے کہ یہ پالتو بیٹا بیٹا نہیں ہوتا، اللہ کے رسول نے علی الاعلان شادی کی اور سب کے سامنے کی. یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 میں اس کا تذکرہ ہے کہ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، جب تو اس کو کہہ رہا تھا جس پر اللہ نے انعام کیا اور تو نے جس پر انعام اور احسان کیا، یعنی زید، کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روکو اور اللہ سے ڈرو. وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِي، اور تو اپنے ذہن میں، دل میں ایک جو چیز رکھتا تھا جسے چھپا کر رکھتا تھا، اللہ اس کو جانتا تھا. یعنی ذہن میں اللہ کے رسول کے تھا کہ اگر اس نے ہر صورت میں طلاق دے دی تو پھر زینب بنت جحش چونکہ پھپھو کی بیٹی تھی تو اس کی دل بہلانے کے لیے میں خود اس سے نکاح کر لوں گا. وَتَخْشَى النَّاسَ، لوگوں سے تو ڈر رہا تھا، چونکہ زمانہ جاہلیت میں قبول نہیں کرتے تھے کہ کوئی اس طرح پالتو بیٹے کی بیوی سے شادی کرے. تو لوگوں سے ڈر رہا تھا. وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، جبکہ اللہ زیادہ حق رکھتا ہے تو اللہ سے ڈرے. فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا، جب زید نے ایک زمانہ اس کے ساتھ رہ لیا، زَوَّجْنَاكَهَا، ہم نے زینب کی شادی تیرے ساتھ کر دی، کہ لا یکون علی المؤمنین حرج، تاکہ قیامت تک مومنین کے لیے اس بات میں مشکل نہ رہے. کس چیز میں؟ فی ازواج ادعیائہم، کہ وہ اپنے گود لیے بیٹوں کی بیویوں سے شادی کریں، تاکہ ان کے لیے کوئی ممانعت نہ رہے. جب رسول اللہ نے کر دی تو پھر کون ہے جو کہے کہ ایسا کرنا حرام ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں شریعت کا پابند ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا پاسدار ہوں، تو اس سے کبھی بھی کسی اور کی اولاد لے کر اپنے نام پہ نہیں لکھوانی چاہیے. اور اگر ایسی غلطی کر بیٹھا ہے تو اگر تبدیل کرنا اس کو ممکن ہے تو تبدیل کروائے. اگر اب ممکن نہیں رہا تو کم از کم یہ ہے کہ پردے کا خیال رکھا جائے. اگر آپ کی بیگم اس کی محرم نہیں بنتی، یا اگر آپ کو اللہ نے کوئی اور بیٹیاں دے دی ہیں کسی اور بیگم سے، تو وہ اس کی سگی بہنیں نہیں ہوگی. پردے کا خیال رکھا جائے اور لکھ دیا جائے کہ یہ میراث میں اس کا حصہ نہیں ہوگا اور نہ ہی آپ کو اس کی میراث میں حصہ ہوگا. تو شروع سے ہی بچے کا ذہن بنا دیا جائے کہ بیٹا ہم نے آپ کو پالا ہے، آپ کے حقیقی ماں باپ فلاں ہیں اور انہی کے نام سے پکارا جائے، مثلا ابن فلان جو حقیقی باپ ہے. اس طرح اگر آپ گود میں لیتے ہیں تو کوئی شرعی اشکال نہیں ہے، ورنہ اس میں بہت سارے محرمات کا ارتکاب ہے. والحمدللہ رب العالمین.